بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، نزول قرآن کا یہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ بہت ہی برکتوں والا، رحمت والا اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے اصل میں یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی قدر و منزلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے، تو صحابہ کرام اتنی خاموشی سے سنتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ اس کا ادب ہے، یعنی ادب کی وجہ سے خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس کو اچھی طرح سے سن سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور قرآن ان کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ آج دیکھیں، اس قرآن کو برکت والی کتاب اور شفا والی کتاب تو سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کی کتاب نہیں سمجھتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا، ہمارا ہے، ہماری زندگیوں کی کتاب ہے، اور خاص طور پہ رمضان کو تو قرآن کے ساتھ گزاریں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، تو یہ روزوں کا نہیں، اصل میں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جشن منانے کے لیے تو روزے فرض کیے ہیں۔ جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو دیکھیں، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ رمضان کے دنوں میں چونکہ کھانے پینے پہ پابندی عائد ہوتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ دن بہت بڑا ہے، وقت ہی وقت ہے، کیونکہ ساری زندگی انسان روح کے وجود کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو روزہ اصل میں برائی چھوڑنے کی تربیت ہے۔ یہ جو کھانے پینے کا روزہ ہے نا رکھنا، اس سے مراد چھوٹا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ برائی کو چھوڑ دو، تو برائی کے روزے کو آپ نے کبھی افطار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے اپنے دل کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ جب کوئی برا کرے تو اس کے بارے میں دل میں بدگمانی تو آتی ہے نا، کہ کینے، بغض، حسد، تو اس کا آپ نے روزہ رکھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی بولنا کم نہیں کرتے، سارا دن باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ روزہ رکھ کے موویز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو وقت گزر جائے گا، یا پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا نا، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تھوڑی ہے۔ تو یہ سونے کا نہیں، اصل میں یہ جاگنے کا مہینہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے سارا دن دوسروں کو باتیں سنائیں گے کہ آج گرمی بہت ہے، آج پیاس بہت لگ رہی ہے، آج آنکھ لیٹ کھلی تھی، سحری میں کچھ کھایا نہیں گیا۔ تو دیکھیں، روزہ تو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، تو پھر اس راز کو آپ دوسروں سے کیوں شیئر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بھوک پیاس کا تجربہ کرواتے ہیں نا ہم سے، تو ایسی باتیں آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ افطار میں اب سارے دن کی کمی کو پورا کریں، کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں تو چلو اب ایک ہی وقت میں افطار میں سارا کچھ کھا لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کھا لیتے ہیں، پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا، وہ عبادت نہیں پراپرلی کر پاتے، اور پھر رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ طعام کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ قیام کا مہینہ ہے، تو آپ نے اس میں قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو رمضان کو پھر کیسے گزاریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنایت سے نہیں پڑھتا، یعنی صحابہ کرام تو 7 دن میں اپنا قرآن مکمل کر لیتے تھے، یعنی منزل وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورہ قرآن کرواتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے خوبصورت طریقے سے اس کی تلاوت کریں، پھر دورہ قرآن کریں، نماز تراویح میں قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر!
دیکھیں ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں نا، ہم نے کیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ بھی کھڑے ہوتے ہوں گے یقیناً، کبھی کچن میں، کبھی کھانا بنانے کے لیے، کبھی کوئی کام کرنے کے لیے، تو اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر دیکھیں، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ پلان کر لیں کہ آپ نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، بور نہیں ہونا، آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ نے روزہ رکھ کے بہت زیادہ سونا نہیں ہے، پھر میوزک نہیں سننا، موویز نہیں دیکھنی، بہت زیادہ فضول باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کرنا کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار کریں، تلاوت کر لیں، تلاوت سن لیں لگا کے، اس طرح سے درود شریف پڑھ لیں، دورہ قرآن ضرور کریں، جہاں بھی پاسبل ہو۔ آن لائن کرنا چاہیں تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں، کوئی پاس اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں جائیں، لیکن ضرور کریں۔ پھر آپ نماز تراویح ضرور پڑھیں، کوشش کریں کہ کسی مسجد میں جا کر یا جہاں کہیں بھی قرآن کے ساتھ پڑھا رہے ہوں تو آپ قرآن کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ خود گھر میں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بونس ہے، ایکسٹرا عبادت ہے ہمارے لیے۔ پھر سحری افطاری کا اہتمام کریں اور آپ خود افطاری کی تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ اکثر ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ عصر کے وقت منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، تو وہ وقت آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر لیٹ گئے ہیں، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنے منٹ رہ گئے، تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ کا اجر کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوشی سے آپ نے اللہ کی خاطر آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو آپ نے روزہ رکھ کے احسان نہیں جتلانا گھر والوں پہ کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہم نے کوئی کام ہی نہیں کرنا، سارا دن چارپائی پہ لیٹے رہنا ہے اور سوئے رہنا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اپنی خوشی سے رکھا ہے، اور جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا آپ کی کیا کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت آپ کچن میں جائیں اور اپنے پاس قرآن کی تلاوت لگا لیں، ساتھ افطاری کی تیاری کریں، یعنی ہاتھوں سے آپ کام کریں اور زبان سے ذکر کریں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ٹائم کیسے گزر گیا، کیونکہ افطاری کروانے کا اجر بھی روزہ دار کے برابر کا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 700 ٹائم 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان میں کی گئی ہر نیکی کا اجر ویسے بھی ڈبل ٹرپل ہو کے ملتا ہے۔ تو آپ نے اس مہینے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں خاموش نہیں رہنا، سادگی کے ساتھ نہیں رہنا، اس کا جشن منانا ہے، اس کی خوشی منانی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی رغبت، شوق اور حرص عطا فرمائے، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔